غلام رسول بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ، عشق رسول میں ڈھل جاؤ۔ نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین، تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے، انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نہ کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس عاشق رسول بن جاؤ۔ اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت، انہوں نے ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے، دو چار دیگیں چڑھا کے، پھول جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤ۔ پاگل تھے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے، پاگل تھے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ اور آج حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یوں منہ پہ مار رہا تھا، ایسے ایسے مار رہا تھا، یہاں وہ ہونٹوں پہ چھڑی لگتی تھی، ایسے ہونٹوں پہ آ کر لگتی تھی۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے او بدبخت، او منحوس، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا ہے، کہاں چھڑی مار رہے ہو؟ کیسا پاگل تھا حسین، کیسا پاگل تھا حسین جو ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی، پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا کے رکھ دی۔ پاگل تھا حسین، یہ امام حسین کے ذکر کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم محبت میں ڈوب کے بول رہے ہیں، تو پھر اگر میں کہوں پاگل تھا اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان لکھ دیا، پاگل تھا قاسم نانا طوی جس نے تیزر الناس لکھ دیا، پاگل تھا رشید احمد گنگوئی جس نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا۔ تو برا لگے گا ہمارے مولانا کو پاگل بول رہے اور تم نبی کے نواسے کو پاگل پاگل بار بار بول رہا۔ پاگل تھا حسین، کربلا میں گردن کٹا دی۔ ویاڑی والے، یہ پاکستان کا ایک علاقہ ویاڑی، وہاں میلاد النبی کے جلوس نکلتے، اس کے پیٹ میں بڑے درد ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، جلوس ایک الگ موقع ہے، محرم الحرام کا الگ معاملہ ہے، سنی محرم بھی مناتے ہیں، نبی کی میلاد بھی مناتے ہیں۔ اب میلاد میں جھنڈیاں لگ رہی ہے تو ویاڑی والوں سے حسین نے سیکھا نہیں، دو چار جھنڈیاں لگاؤ، عاشق رسول بن جاؤ، دیگے چڑھاؤ۔ یہ بتاؤ حسین پاک پہلے آئے کہ ویاڑی والے پہلے آئے؟ ہاں حسین پاک پہلے آئے نا، تو ویاڑی والے حسین پاک سے سیکھیں گے کہ حسین پاک ان سے سیکھیں گے؟ اب یہی مثال میں پھر تیرے پہ پھٹ کر دوں کہ چلو حسین پاک تو جھنڈے نہیں لگائے انہوں نے، دیگے نہیں چڑھائے، عاشق رسول نہیں بنے، تو کیوں پاگل ہے جو بورے بستر اٹھا کے در در بھٹکتا پھر رہا ہے؟ تو بھی اپنی دو چار اولادیں قتل کروا دے، تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو کچھ بھی بولے جا رہے ہیں۔ اور پھر واقعات بھی غلط سلط انڈ سنڈ، وہ واقعہ یزید کے دربار کا ہے، اس کو فٹ کر دیا ابن زیاد کے محل کا۔ ابن زیاد کے محل کا واقعہ الگ ہے، اس نے بھی چھڑی ماری تھی امام حسین کے دندان مبارک کو، لیکن وہاں ابو برزہ اسلمی صحابی نہیں ہے، وہاں دوسرے ہیں۔ اور یزید کے دربار میں جب یزید نے چھڑی ماری امام حسین کے سر اقدس کو لایا گیا یزید کے دربار میں، یزید بدبخت تخت پہ بیٹھا ہے، اپنے پیروں پہ امام حسین کے سر کو رکھوایا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کبھی دانتوں پہ مارتا تھا، کبھی سر پہ مارتا تھا۔ ایک سیف العمر صحابی اس دربار میں موجود تھے، صحابی رسول تھے، تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ۔ جب انہوں نے وہاں جشن کا ماحول دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب امر المومنین یزید آج فتح ہو گئے، ایک باغی کو قتل کیا معاذ اللہ۔ تو وہ بھی دربار چلے آئے، دیکھا تو وہاں باغی کوئی نہیں، معاذ اللہ وہاں رسول اللہ کے نواسوں کا سر رکھا ہے۔ حضور کی آل، حضور کے خاندان کی خواتینوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا ہے، زین العابدین کو رسی اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے کہ بدبختوں نے حضور کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور جب یزید بدبخت کو چھڑی مارتے ہوئے دیکھا، ضعیف العمر تھے، بزرگ تھے، ناتوا تھے، مگر کمزوری کے بعد بھی ان کی ایمان کی طاقت کا یہ عالم تھا، گرج کے کہا، ایسا نہیں کہا جیسے کہا بدبخت کہاں چھڑی مار رہے ہو، کیا کر رہے ہو، جیسے ایسا لگ رہا یزید کو سبق سنا رہے، ایسا نہیں تھا۔ انہیں تصور بھی غلط پیش کرتے ہیں، یہ جیسے خود نامرد ہے ویسے دوسروں کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ ارے وہ صحابی تھے، رسول کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا تھا،
انہوں نے ایسا نہیں کہا، روایتیں کہتی کہ گرجدار ایسی آواز میں کہا تھا، دربار درو در دیوار ہلنے لگے، اور گرج کے کہا بدبخت یزید کیا کر رہا ہے منوس، اپنی ناپاک چھڑی کو حسین کے دندان مبارک سے ہٹا، قسم خدا کی رسول اللہ کے لبوں کو میں نے حسین کے لبوں کو چوستے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یزید نے جب سنا کہا لرز گیا، کون ہے یہ ضعیف العمر بوڑھا، گرفتار کرو اس کو، میرے ہی دربار میں میرے خلاف بول رہا ہے، میرے دربار میں مجھے للکار رہا ہے۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، پاس میں ایک وزیر کھڑا تھا، اس نے کان میں کہا یزید کیا کر رہے ہو، یہ رسول اللہ کا صحابی ابو برزہ اسلمی ہے، اگر اس سے گرفتار کر لیا لوگوں میں چرچا ہو جائیں گی کہ تو نے ایک صحابی کو بھی قتل کیا، بغاوت ہو جائیں گی۔ بہتری اس میں حکومت کا تحفظ چاہتا ہے، حکومت کا استحکام چاہتا ہے، تو فوراً اس کو چھوڑ دے۔ تو اب یزید نے اس کے بعد اپنی بات بھی نہیں بجائے، معاملہ بھی حل ہو جائے، کہا ہے ضعیف العمر بوڑھے سن، مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ تو رسول اللہ کا صحابی ہے، قسم خدا کی اگر تو حضور کا صحابی نہ ہوتا بڑی عبرتناک تجھے موت دیتا، جاؤ اس کو دربار سے نکال دو، دھکے دے کے نکالو۔ اب دھکے دیے جانے لگے تو اس وقت بھی آپ کیا کہتے ہوئے جاتے، لوگوں تمہاری عقلوں پر افسوس، تف ہے تمہاری عقلوں پر، تم نے کیسے ظالم کو بادشاہ بنا لیا، کیسے ظالم کی بیعت کر لی کہ جو معززوں کو شہید کر رہا ہے، ان کی جو ہے بے حرمتوں کو پامال کر رہا ہے، اور ظالموں اور جابروں کو عزت دے رہا ہے۔ قسم خدا کی تم نے اس بدبخت کو تخت پہ بٹھا کر آج ہی اپنے اہل و عیال کو اس کا غلام بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لرز کے پلٹ کر کہا مردود یزید تو مجھے کیا کہتا ہے کہ مجھے اگر صحابی نہ ہوتا تو مجھے قتل کر دیتا، قسم خدا کی تو میرے صحابی ہونے کا تو لحاظ کرتا ہے مگر رسول اللہ کی آل کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ اس وقت بھی انہوں نے حجت تمام کی تھی، وہ ابو برزہ اسلمی تھے، اور یہ کیا کر رہے ہو، کیوں بول رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، یہ ان کے رویے اور ان کے نظریات ہے۔